اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ جو ہے سبق میں ہم نے دعائیں اور ثناء کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اسباق دیکھے تھے، اور ٹی پی آئی میں جو ہے فعل ماضی کا ناصرہ، خلقہ، ذارکارہ اور ابدا کا ٹیبل دیکھے تھے۔ اس دفعہ آج جو ہے ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں، اور گرامر میں انشاءاللہ درابا، سامعہ، عالمہ اور عاملہ کے ٹیبل کریں گے، اور اس طریقے سے ہم جو ہے اپنا ماضی کا جو ہے وہ پورا کر لیں گے حصہ افعال کا۔ ہم نے 11 افعال پڑھنے ہیں الحمدللہ۔ پہلے 3 ہم نے جو ہے وہ سبق نمبر 9 میں پڑھے، اگلے 4 جو ہے کل سبق نمبر 10 میں پڑھے، اور آج 4 پڑھیں گے۔ اس طرح ہمارے یہ 11 افعال ان کا ماضی کا حصہ پورا ہے، اور نکات تعلیم اور شوق دیکھیں گے، اور آج 16 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً جو ہے 2000 بار آتے ہیں۔ تو کہیے الحمدللہ۔ آج کے سبق نمبر 11 کے ختم تک آپ 131 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 30,797 بار آئے تھے۔ سورۃ الاخلاص جو ہے یہ ابتدائی مکی سورت ہے۔ نام اس کا اخلاص ہے، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، اس کا بہترین جواب یہ سورت ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ کیسے پڑھا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ تو زندگی میں ہم کیسے لائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، یعنی مغرب اور فجر کے بعد 3 بار جو ہے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ اس کا بہترین جواب ہے یہ سورت۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے، کہہ دیجئے کیا ہوا وہ، کون وہ؟ اللہ، اللہ احد ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے۔ قالا اس نے کہا، اس کی جمع ہوتا ہے قالو ان سب نے کہا، اور اس کا امر ہوتا ہے قل کہہ دی۔ احد کے معنی ہوتا ہے ایک اکیلا۔ ایک کے معنی میں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے احد۔ اگر ایک کہنا ہو کہ افراد ایک تو اس کا مطلب ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے کس میں؟ 4 چیزیں۔ ذات میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، یعنی اس کا کوئی رشتہ دار۔ صفات میں وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سنتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، غیب نہیں جانتا، مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق میں یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اور اختیارات میں حلال و حرام، قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے۔ یعنی یہ 4 چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ واحد اکیلا ہے، یا اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیار۔ کوئی ان 4 میں اللہ کا نہ شریک ہے، نہ اللہ کے برابر ہے، نہ اللہ جیسا ہے۔ تو آپ کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ تو دعا کریں، اللہ مجھے توفیق عطا کر کے میں ان سب میں تجھے یکتا مانوں۔ اپنا احتساب کریے، کتنی مرتبہ میں نے نفس کی مانی یا شیطان کی مانی۔ پلان بنائیے کہ نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ بنائیں، اور تبلیغ کے لیے یہ بات دوسروں کو بھی بتائیں۔ علم اکتبوا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو بتائیے اور لکھیے۔ تو پلیز اس کو دو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت ہے اللہ الصمد۔
اللہ اللہ الصمد، الصمد کی ساخت پہ غور کیجئے، الف لام سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے، اس میں فعل حرف کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس میں اسم ہے، اور یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مذکر مذکر ہے سر. مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد یہ واحد. واحد ہے۔ تو اس کی چار چیزیں اسم کی ہمیں آنی چاہیے۔ پہلی ایک، یہ معرفہ ہے یا نکرہ یعنی عام ہے یا خاص، چونکہ الف لام آ گیا تو یہ معرفہ یعنی خاص ہو گیا۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے مذکر ہے یا مؤنث، ہم نے کہا یہ مذکر ہے کیونکہ مؤنث کی علامت۔ تیسرا یہ ہونا چاہیے واحد ہے یا جمع، تو یہ واحد ہے۔ چوتھا یہ کہ مذکر ہے یا مؤنث، تو یہ جو ہے ہمیں چار چیزیں پتہ چلی۔ نمبر ایک اسم ہے، نمبر دو خاص ہے الف لام سے، نمبر تین یہ جو ہے واحد ہے، نمبر چار یہ مذکر ہے۔ بے نیاز، الصمد میں نہیں ہوتا ہے بے نیاز۔ بے نیاز سے کیا مراد ہے؟ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ دیکھیے اللہ الصمد جب کہتے ہیں سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں موت دیتا ہے، ہماری تمام ضرورتوں کو وہی پورا کرتا ہے، اپنی تمام ضرورتوں کے لیے ہم اس کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عبادت کریں یا نہ کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کی مانے نہ مانے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتا ہے تم سارے انسان بھی اگر جنت میں چلے جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں، سارے جنت میں جاؤ تو مجھے تو وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اللہ کیسے بے نیاز ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے یعنی اسے نیند نہیں آتی، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو چھوڑ۔ اس طرح اللہ کی عظمت اور عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے۔ اللہ اسے آپ دہرا لیجیے۔ بسم اللہ لم یلد ولم یولد، یہ بہت ہی اہم حصہ ہے اس سورت کا۔ لم ہم نے پیچھے پڑھا تھا یا بھی پڑھیں گے، لم کے معنی ہوتے ہیں نہیں، not، لم نہ اس نے یلد کسی کو جنا، اور لم نہ یولد وہ جنا۔ لم کے معنی ہوتے ہیں did not ماضی میں، اور ایک لفظ ہوتا ہے لن، اس کے معنی ہوتے ہیں will not مستقبل۔ لن آ جائے تو اس کے مطلب مستقبل۔ یہاں پہ کہا کیا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ جو ہے کسی سے پیدا ہوا۔ ہم اردو میں ایک لفظ کہتے ہیں والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، ولاد، یہ لد جو ہے لفظ یہ اس کے اندر ہے۔ والد یہ لد، والدہ لد، والدین لد، یہ جو لد اولاد میں ولاد میں یہ ہے، یہ کیا یہی ہے، یہ لد سے لفظ ہے۔ واقع میں نہیں، اور لم نہ ہی یولد وہ جنا گیا، یہ کیا ہے؟ پیسیو وائس ہے، مجہول ہے۔ اور یلد جو ہے کیا ہے؟ یہ ایکٹیو وائس ہے۔ دیکھیں یلد اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے۔ یولد وہ جنا گیا، پیسیو وائس ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ جنے گیا، اس کا مطلب ہے نہ اس کو اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ جب اللہ تھک جاتا ہے تو بچے اس کے دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام و نام جاری رکھتے ہیں۔ اللہ کو ان سب چیزوں کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت ہے۔ نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، اور اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچا۔ ٹھیک، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، وہ حضرت عیسیٰ مریم اور اللہ کو ایک تین ثلیث کہتے ہیں۔
یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ جو ہے اللہ ہی ہے. ان میں دو گروپ ہیں. ایک کہتے ہیں اللہ ہے ثلیث یعنی تینوں برابر کے حصے دار ہیں, اللہ, مریم اور جو ہے عیسیٰ. کچھ کہتے ہیں نہیں, اللہ تو ہے اور حضرت عیسیٰ اس کے بعد. تو ہمیں کیا پیغام دینا ہے؟ لم یلد ولم یولد. اللہ نے کھل کے کہا یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا. تو علم کسی سے کو تو ہے. بسم اللہ ولم یکن له کفوا احد. آخری آیت, 3 آیتیں ٹوٹل. وا اور لم نہیں, یکن, کن کے معنی ہوتا ہے ہو جا, یہاں پہ اس کے معنی ہے لاہو, دو اسے لا یہ جو ہے لیے یا کا کے معنی میں, اور وہ اس کا کفوا. یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے کفوا؟ اسم. اسم ہے. کیوں؟ اس پہ دو زبر آ رہے ہیں, تنوین آ رہی ہے. کفوا یعنی ہم سر, برابر, یکساں. احد دو پیش سے پتہ چلا اسم ہے, نکرہ ہے کیونکہ الف لام نہیں آیا, واحد ہے کیونکہ مؤنث کی علامت نہیں آئی. تو اس کے معنی کوئی, لیکن ہم نے تو شروع میں پتا قل هو اللہ احد, اللہ کہو اللہ ایک ہے. یہاں ہم کہتے ہیں احد کے معنی کوئی, تو اس کا مطلب ہوا احد کے دو معنی, ٹھیک ہے, ایک اور دوسرے معنی ہے کوئی. آئیے دیکھتے ہیں. واہ معنی اور, لم معنی نہیں, یکن من ہے. لہو یہ ہم نے ٹیبل کیا تھا, لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا, لہا. تو اسی طرح ہے لہو اس کے لیے, یعنی اس کا, اس کے لیے. اور اس کی ایک اچھی مثال ہے لکم دینکم ولی دین سے ہم اس کے معنی یاد کر سکتے ہیں. لا کے کفواً ہمسر, برابری کا. یہ دیکھیں رشتہ طے کرتے وقت آپ کفو کا خیال رکھتے ہیں کیا؟ لڑکی کا خاندان اور لڑکی کے خاندان دونوں برابر ہونے چاہیے. اگر اونچے نیچے ہو پھر بعد میں بڑے مسائل ہو. احد اس کے ایک معنی تھے ایک, یہاں اس کے دوسرے معنی ہے کوئی. تو آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد, تو احد کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ایک, یعنی صرف اللہ کے لیے یہ لفظ احد ایک کے معنی ہے. اور جب کہتے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد, تو اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی, منفی معنی میں ہوتے ہیں کوئی نہیں. تو احد کے دو معنی کیا ہوئے؟ ایک اور کوئی. اور جب ایک کے معنی لیں گے تو یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے, کوئی اور اس کے لیے ہم احد کا لفظ نہیں کر سکتے. آئیے, اللہ کی عظمت ایسی کہ اسے کوئی دور تک بھی نظر نہ آئے, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ حقوق میں, نہ. سوچ, کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے امید ہے؟ کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ دعا کریں اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا, یعنی میری حفاظت فرما اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے. اللہ آخری حصے کو سورت کے دہرا دیجیے. محبت سے بار بار پڑھیے. صحابی کا واقعہ ہے, ایک صحابی سورت کو ہر رکعت میں پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو فرمایا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت پہ تمہیں جنت میں داخل کر دیں. اگر ہمیں بھی اس سورت سے محبت ہو جائے, کیسے؟ جیسے آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ کیسے مجھ سے محبت سے بار بار کیسے پڑھیں گے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں. معاف کرنے والا, ضرورت پوری کرنے والا. محبت سے خیال رکھنا. اسماء الحسنہ اللہ کے 99 نام ہیں, ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں, نہ تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا. یہ 99 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں. ہمیں 99 پتہ تو اس لیے ہم 99 کا سیکھا, ورنہ اس کے معنی ہے لا تعداد, اس کے بے شمار لا تعداد نام, جتنی اس کی صفتیں لا تعداد اتنے ہی نام ہیں جو ہم نہیں جانتے. ہمارا علم ہی کیا ہے؟ محدود ہے, ہمارا علم ناقص ہے.
تو یہ ذہن میں نہ رہے کہ صرف 99 نام ہے، نہیں، اللہ کی صفتیں، اللہ کے وہ جو ہیں نام کوئی نہیں جانتا سارے۔ تو آئیے محبت سے پڑھنے کے بارے میں شرک کی اور دوسرے گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے اور اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا یا پریشان رہتا۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ توحید کی صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھر جائے۔ اس ایک پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیں۔ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے، تو آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا اگر کوئی اس حصے کے بارے میں سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 بھی، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر کی کلاس میں دوبارہ سے خوش آمدید۔ آج ہم اس میں فعل ماضی کے یا 4 افعال ضربا، سامیہ، عالمہ اور عاملہ کے جو ہے ٹیبل جو ہے وہ سیکھیں گے۔ لیکن ٹی پی آئی اپنی طرف یہ یاد رکھیے، آپ کے آخری سبق میں بھی یہ سلائیڈ چلے گی۔ ٹی پی آئی گرامر کی بنیاد ہے، کیا؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور حصوں کو استعمال کریں، کسی کو اپنے ساتھی بنائیں تاکہ وہ آپ کی گرامر یاد کرنے میں مدد کرے۔ تو آئیے چلتے ہیں حصوں سے، اور جسم کے حصوں سے کیا مراد ہے؟ کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل، یہ ساری چیزیں جو ہے استعمال کی۔ الفاظ کلمے کی 3 قسم۔ اسم کسی کا نام یا جگہ، جیسے مثال کتاب مکہ، یا صرف جیسے مثال مسلم مومن۔ اور پہچان یہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ الف لام آئے وہ اسم ہے۔ اگر الف لام نہ ہو اور آخر میں یہ 2 پیش نظر آ جائیں، یا 2 پیش بھی نہ ہو، 2 زبر نظر آ جائیں یا 2 زیر نظر آ جائیں، ان تینوں کو تنوین کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک علامت آئے، اور اگر یہ بھی نہ ہو اور وہ جمع کا لفظ اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا نظر آئے تو وہ اسم کی علامت ہے۔ دوسرا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ فعل۔ فعل ایسا کلمہ جو کسی کام کا ہونا یا کرنا جو ہے بتائے اور اس میں زمانہ پایا جائے، یہ شرط ہے۔ ماضی، مضارع، امر، یہ زمانہ ہے۔ تو وہ جو ہے کیا، اس کی مثال جیسے فتح، اس نے کھولا، ہم نے پڑھ لیا، فتح اس نے کھولا، جعل اس نے بنایا، فعل اس نے کیا، یہ پڑھے ہیں نا۔ یعملون یہ ہم آگے پڑھیں گے، آپ کے جو اسباق شروع ہوں گے 12 سے، اس میں جو ہے نا مضارع شروع ہو جائے گا۔ یعملون وہ کرتے ہیں، یہ وہاں اس میں پڑھیں گے۔ حرف ایسا کلمہ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملا ہے، یا ایسا کلمہ جو اسم اور فعل کے علاوہ ہو، جو نہ اسم اور نہ فعل ہو تو وہ حرف ہوتا ہے۔ بس عربی گرامر میں یہ 3 چیزیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بی، لی، من، فی، ان وغیرہ سب حرف۔ ہم نے اسم کو ضمائر کے ساتھ ملایا، ہوں کا، تو ہم نے دیکھا تھا ٹیبل ایسے بن رہا تھا، کتابوں، کتابوں، کتابوں کا، کتابی، کتابوں کم، کتابوں نا۔ پھر ہم نے یہ ضمائر جو ہے ان کو ہم نے حرف کے ساتھ جوڑا، تو ہمارے جو ہے وہ کچھ ایسے بنے سیرے، من ہوں، من ہم، من کا، منی، من کم، من نا۔ آج ہم اسے فعل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ ہوا ہم جو ہے یہ افعال کے ساتھ بھی جڑتے ہیں۔ یہ تو خیر آپ کو QC2 میں ہم جوڑ کے دکھائیں گے، فی الحال یہ دیکھیں کہ فعل کے اندر کیسے ہیں۔ فعلہ کے اندر جو ہے ہو موجود ہے، فعلو میں ہم موجود ہے، فعلتا میں جو ہے یہ کا موجود ہے، فعلت میں جو ہے یہ چھوٹی ہے، یہ جو آنا کیا نا یہ ضمیر موجود ہے، اور فعلتم میں کم موجود ہے، فعلنا میں جو ہے کیا ہے، یہ نام موجود ہے۔ فی الحال تو یہ دیکھیے کہ یہ ضمائر خود ان افعال کے اندر موجود ہیں، ہوں، ہم، کا، ای، کم، نا جو ہے نا، لیکن ان کی شکل تھوڑی سی بدل گئی۔ ہوں تو بالکل چھپا ہوا ہے، فعلہ کے اندر ہو چھپا ہوا،
اسے کہتے ہیں مستتر چھپا. فعلو میں البتہ واو الف جو ہے یہ ہم کو ظاہر کر رہا ہے، اور فالتا میں تا جو ہے یہ کا کو ظاہر کر رہا ہے. فعلتو میں تو جو ہے وہ یا کو ظاہر کرتا ہے. فعلتو میں تم جو ہے یہ کم کو ظاہر کرتا ہے، اور فعلنا میں نا جو ہے وہ نا کو ظاہر کرتا ہے. یہ بدلی ہوئی شکل. پھر مزے کی بات ہے ان کے ساتھ بھی ہم جو ہے وہ ضمائر کو جوڑتے ہیں. فعلہ اس نے کیا اس کے ساتھ، فعلوہم ان سب نے ان کے ساتھ کیا. یہ بھی جڑتے ہیں یہ، اور پھر آپ کو انشاءاللہ QC2 میں ہم پڑھائیں گے، اگر کبھی آئے ہمارے پاس تو آپ کو یہ بھی سکھائیں گے. فی الحال تو آئیے فعل ماضی کو سیکھتے ہیں. فعل ماضی، فعل مین ورب. فعل ماضی کے عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فاعلان 3 حرف ہیں، ان کو ملا دیں فعلا بن جاتا. فاتحہ 3 حرف ہیں، ان کو ملا کے جوڑ کے بناتے ہیں فتح بن گیا. نون صاد را 3 حرف ہیں، ان کو جوڑتے ہیں نصرہ بن گیا. ضاد را با 3 حرف ہیں، ان کو جوڑتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، جب تک ان کے اوپر زیر زبر پیش نہیں آتے یہ فعل نہیں بنتے. فاعلان جب آپ لاکھ بار بھی کہیں تو اس کا کوئی معنی نہیں. جب آپ کہیں گے فعلا، فا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ، تب یہ فعل بنے گا. فاتح آپ لاکھ دفعہ کہیں اس کے کوئی معنی. جب آپ کہیں گے فا پہ زبر، تا پہ زبر، ہا پہ زبر، پھر فتح، پھر یہ فعل بنے گا. نصرہ نون صاد را جتنا کہیں کوئی معنی نہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں نون پہ زبر، صاد پہ زبر، را پہ نصرہ، تب یہ فعل بنتا ہے. ضاد را با آپ جتنا مرضی کہتے ہیں کوئی مت نہیں، لیکن جب آپ اس پہ لگائیں گے زبر دربا، تب اس کے جو ہے یعنی ان پہ جب آپ حرکات لگاتے ہیں پھر یہ فعل بنتے ہیں. ابھی یہ صرف حروف ہیں 3 حرف، اور اس کی مثالیں فا عین لام فا تا ہا نون صاد را ضاد را با، 3 حرف ہیں. جب ہم ان کو جوڑ لیتے ہیں، ان پہ حرکات لکھ دیتے ہیں، پھر یہ فعل بنتے ہیں فعلا، فتح، نصرہ، ضرب. یہ آپ کے ذہن میں پکا ہونا چاہیے کہ یہ خالی حروف ہیں، ان کے کوئی معنی نہیں. کہیں یہ نہ کہتا فا عین لام کا مطلب ہے اس نے کیا، فاتحہ کا مطلب، فاتحہ حروف کا مطلب ہے اس نے کھولا، نون صاد را کا مطلب اس نے مدد کی، ضاد را نہیں، اس کے کوئی معنی نہیں ہے. ہاں جب آپ کہیں گے لفظ فعلا، اس کا مطلب ہے آپ نے ان پہ زبر لگا دی ہے. فاتحہ ان پہ آپ نے زبر لگا دیا اور ان کو جوڑ دیا. ناصرہ آپ نے ان کو جوڑ دیا، ان پہ زبر لگا دیں، تب اس کے معنی آئیں گے دورابا. اب آپ کو فرق پتہ چل گیا یہ کیوں علیحدہ علیحدہ لکھے گئے ہیں. یہ ابھی تک یہ فعل بنے نہیں ہیں، ابھی ہم نے فعل بنانا ہے ان کو. آئیے فعل بنانا سیکھتے ہیں. پہلے تو آپ کو ٹائپ پتہ ہونی چاہیے کہ فعل کی ہے کیا. فعل کی 3 ٹائپ ہیں عربی کی ہم بات کریں. فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا امپرفیکٹ، فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا امپرفیکٹ. تو آئیے ہم فعل ماضی سے ابتدا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس کی ابتدا آلریڈی کی ہوئی ہے. آج ہماری 3ری کلاس ہے اس کی فعل ماضی جو ہو گیا. ہم نے پہلی کلاس میں یہ ٹیبل بنانا سیکھا تھا، فعلا اس نے کیا، فعلو اس کی جمع ہے ان سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلت ہم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس اور نے کیا. یہ آپ میں سے کوئی ایک ٹیبل دہرا دے. جی سسٹر خالدہ دہرائیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. آئیے اس کا عربی بول چال کا پیٹرن دیکھتے ہیں. حل فعلا کیا اس نے کیا. ہم نعم دو فعلا، نام فعلا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما فعلا، ماضی کے اندر جو ہے نفی کے لیے مان. حل فعلو کیا ان سب نے کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں نعم فعلو، جی ہاں ان سب نے کیا. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما فعلو انہوں نے نہیں کیا. حل فعلتا کیا آپ نے کیا. اب جب یہ فعلتا کہیں گے اس کا جواب فعلتا میں نہیں آئے، اس کا جواب ہمیشہ فعلتو ہوگا. نعم فعلتو ہاں میں نے کیا، یا ما فعلتو میں نے. اسی طرح اگر سوال ہو حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا، تو اس کا جواب بھی جو ہے کیا ہوگا
नाम फ़अलना होगा, फ़अलतुम नहीं होगा। आइए ये एक लफ्ज है खैरुन, दो पेश के साथ, ये असली हालत में है, फाइल है, इसको जो है सब्जेक्ट कहते हैं, और जो इस पे दो जबर आ जाते हैं ये बदल जाता है, ये मफूल बन जाता है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये मफूल को हम जुमले में इस्तेमाल, हल फ़अला खैरन, क्या उसने कोई भलाई की, भलाई करना अच्छा काम है, हम कहेंगे नाम फ़अला खैरन, हाँ जी उसने भलाई की, ये अच्छा काम। हल फ़अलू खैरन, क्या उन सबने कोई भलाई अच्छाई की, हम कहेंगे नाम फ़अलू खैरन, क्या उन सबने भलाई। हल फ़अलता खैरन, क्या आपने कोई भलाई की, अब हम ये नहीं कहेंगे तूने भलाई की, हम कहेंगे नाम फ़अलतु खैरन, जी हाँ मैंने भलाई की। हल फ़अलतुम खैरन, क्या तुम सबने कोई भलाई की, तो अब हम कहेंगे नाम फ़अलना खैरन, क्या हम सब। अब ये जो लफ्ज खैरा है ना, इसको तीन तरह प्रोनाउंस करते हैं। कुछ तो कहते हैं ये दो जबर है, इसका तनवीन का आवाज निकाले खैरुन। कुछ कहते हैं ये आखिर में अलिफ लिख दिया है तो लिहाजा आप रुक रहे हैं तो ये खैरा पढ़े, और कुछ इससे भी आगे ही गुजरे हैं, वो कहते हैं इसे सिर्फ खैर पढ़, नाम फाला खैर, क्योंकि रुक रहे हैं लिहाजा सब कुछ जो है खत्म कर। खैर वो एक अलहदा बायस है, आप जो है इसे कोई भी ले लीजिए, सबसे बेस्ट ये दरमियान वाला है, नाम फाला खैरा। क्योंकि जब आप किसी लफ्ज पे अरबी में रुकते हैं, तनवीन जो है वो खत्म होके एक जबर की आवाज देती है, तो वो एक जबर की आवाज अलिफ की आवाज में होती है, तो हम कहेंगे नाम खैरा। इसलिए ये दरमियान का रास्ता आप इख्तियार कीजिए, वो आपके लिए बेहतर है। तो जी आइए आप में से कोई एक सवाल कर दे, दूसरा जवाब दे, कौन करेगा सवाल, कौन करेगा जवाब। जी खालदा, सिस्टर खालदा आप सवाल कीजिए, जवाब कौन देगा, नाजिमा देगा। जी जी हल फ़अला खैरा, नाम फ़अला खैरा, हल फ़अलू खैरा, नाम फ़अलू खैरा, हल फ़अलता खैरा, नाम फ़अलतू खैरा, हल फ़अलतुम खैरा। नाम फ़अलना खैरा। जी अब आप जो है सिस्टर नाजमा सवाल कीजिए, सिस्टर खालदा आप उनको जवाब दीजिए। हल फ़अला खैरा, नअम फ़अला खैरा, हल फ़अलू खैरा, नअम फ़अलू खैरा, हल फ़अलता खैरा, नअम फ़अलतू खैरा, हल फ़अलतुम खैरा, नअम फ़अलना खैरा। गुड, चलिए अब आइए आज के सबक की तरफ। ये था गुज़श्ता दोराई पिछले सबक की। आज हमने जो पढ़ना है, दराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने, ये थोड़ा सा आप इत्याद कीजिए। अक्सर हम आलिमा को आलमा कह देते हैं, आलमा, आलिमा, ये आलिमा है। सामिया, आलिमा, आमिला, इनके दरमियान वाले लफ्ज के नीचे जेर है, बस ये आपने ज़हन में रखना है कि ये जेर वाले लफ्ज है। हमने शुरू में ये फा एंड लाम से प्रैक्टिस की थी कि ये पहला है, उसके साथ वाव अलिफ लगाया तो हमने कहा ये इसकी जमा फाल होगा। फिर फा एंड लाम के साथ ता लगाया, हमने कहा फालता, ये सामने का हो गया। फिर ते पेश के साथ लगाए फाल तू, ये अपने लिए हो गया। फिर हमने तुम लगाया, फाल तुम आप सबके लिए हो गया, फालना हमारे लिए, और आखिर में ता साकिन लगाया, फाल लत उसको। ये क्या, ये फार्मूला है माजी का। अब हम ये फा एंड लाम को हटा देते हैं, इसकी जगह हम कोई भी फेल के तीन हरफ लगाएं। मसलन हमने जो है फा एंड लाम को हटा के फा ता हा लगाया, तो ये क्या, फताहा, फताहू, फताहता, फताहतु, फताहतुम, फताहना, फताह। हमने इन फताहा को हटा के जो है जीम एंड लाम के तीन हरफ लगाए, क्या बना, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जालत। ये हमने पहले 9वें सबक में किया। 10वें सबक में आए तो हमने चार और अफाल लिए, तीन हरफी। पहला हरफ जो हमने उसमें लिया वो था नसारा, हमने इनको हटा के नून स्वाद रा के तीन हरफ लगाए, बना नसारू, नसरा से नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत। फिर उसमें एक था खला का, खा लाम काफ तीन हरफ लिए, उनको जोड़ दिया फा इन लाम की, क्या हुआ, खला का,
जमा खलकू, ता लगाया खलकता, तू लगाया खलकतू, तुम लगाया खलकतुम, ना लगाया खलकना, ता साकिन लगाया खलकत। फिर उसमें एक था अबदा, एन बादाल, एन बादाल को इन तीन हरफ की जगह रखा, क्या हुआ? अबदा, अबदू, ता लगाया अबदता, तू लगाया अबदतू, तुम लगाया अबदतुम, ना लगाया अबदना, ता साकिन लगाया अबदत। फिर उसमें चौथा था जकरा, वो जाल जकरा जाफ का रा के तीन जात काफ रा जो है तीन हरफ लग के हमारा टेबल बन गया। जकरा जमा हुआ जकरू, ता लगाया जकरता, तू लगाया जकरतू, तुम लगाया जकरतुम, ना लगाया जकरना, और जो है ता साकिन लगाया जकरा। आज हमने चार इसी तरह बनाने। पहला है दराबा, आप दाद रा बा को जो है लगा के ये टेबल बनाए। कौन बनाएगा? जी सिस्टर शाहीन, आपने एड्रेस किया, बनाइए। दराबा से यही टेबल मुझे बना दारा दीजिए। दाराबू, दाराबा, दाराबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना, दरबत। गुड, एक्सीलेंट। अब दराबा की बजाय सामिया को ले आते हैं। जी सिस्टर खालदा, आप कोशिश कीजिए सामिया से यही टेबल बनाए। सीन मीम ऐन को सामिया, लगाइए। गुड, सामिया, सामिऊ, समिअता, समिअतु, समेतुम, समेना, समिअत। गुड। अगला है आलिमा। जी नाजिमा, आप जो है आलिमा से बनाइए ये टेबल। आलिमा, आलिमु, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, आलिमत। गुड। अब आखिरी इसका है आमिला। तो कौन रह गया जिसने नहीं किया? मैं रह गया, चलो मैं कर देता हूँ। आमिला जमा वाव वाले लगाया आमिलू, ता लगाया आमिलता, तू लगाया आमिल तू, तुम लगाया आमिल तुम, ना लगाया आमिलना, ता संगल। बस ये तक। ये 11 अफाल हैं आपके QC1 में, और ये 11 माजी के टेबल है। आपको अगर ये फार्मूला आता है, थक 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 आप 2 मिनट भी नहीं लगते इन 11 टेबल के बनने में। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, फ़तहा, फ़तहू, फ़तहता, फ़तहतुम, फ़तहतुम, फ़तहना, फ़तहत, जअला, जअलू, जअलता, जअलतु, जअलतुम, जअलना, जअलत, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत, खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकने, खलकत, अबदा, अबदू, अबदता, अबदतु, अबदतुम, अबदना, अबदत, ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना, ज़करत, दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, दरबत, सामिया, सामियू, समीता, समीतु, समेतु, समेना, समेअत, आलिमा, आलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, अलिमत, आमिला, आमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत। कितना? 2 मिनट भी नहीं लगे। फार्मूला आपके जेहन में हो, अफाल आपको पता हो, एक तरफ कागज पे अफाल लिख लीजिए 11, दूसरी तरफ फार्मूला, और उनको जोड़िए 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 1 हफ्ता। उसके बाद आप मुझसे ज्यादा तेजी से करेंगे, क्योंकि मैं तो कभी कभी पढ़ाता हूँ। जब मतलब ये सबक हम पढ़ाते हैं ना, 9वें सबक में जाके ये अफाल आते हैं। 8 क्लासों में तो फेल की बात ही नहीं। और फिर उसके बाद अफाल आते हैं, हफ्ते में 3 क्लासें, अगले हफ्ते हमें इतनी। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस करें, आपको अब फार्मूला मिल गया है, तो आइए एक चीज सीख लीजिए। कुरान के अंदर जो है कुछ अल्फाज जो है वो मुहावरे की शक्ल में है। मतलब दरबा मारना, दरब मारना, दरबा उसने। लेकिन इसके साथ जब ये आ जाए मसलन, दरबा मसलन, ये मुहावरा बन जाता है। इसका मतलब है उसने मिसाल बयान की। मिसाल मारी तो नहीं होता है ना, ये कहना कि उसने मिसाल मारी, जैसे कहते हैं ना उसने भड़क मारी, उसने बड़ा बोल बोला। तो इस तरह ये मिसाल जो है अरबी में दरबा का मतलब है उसने मिसाल बयान की। ये क्या मुहावरा है, ये आपने याद रखना कि दरबा मसल था। आइए आज का टेबल हमारा क्या था? दरबा उसने मारा, दरबू सबने मारा। अगला हिस्सा है दरबता आपने मारा, दरब तुम मैंने मारा, दरब तुम आप सबने मारा, दरबना हमने मारा। हमारी अब बाकी है जी सिस्टर शाहीन, आप ये टेबल करा। दाराबा, उसने मारा, दाराबू, उन सब ने मारा। दाराब, दरबता, आपने मारा, दरबतु, मैंने मारा। दरब तुम, आप सब ने मारा, दरबना, हम सब ने मारा। दाराबत, उस औरत ने मारा। गुड। जी सिस्टर नाजमा, आप भी दोहरा दीजिए सेम। दाराबा, उसने मारा, दाराबू, उन सब ने मारा। दरबता, आपने मारा, दरबतु, मैंने मारा। दरबतुम, आप सब ने मारा, दरबना, हम सब ने मारा।
ضربت उस औरत ने मारा. जी सिस्टर खालिदा आप भी दोहरा दीजिए. दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबत उस औरत ने मारा। गुड. आइए इसकी अरबी बोलचाल का हिस्सा देखते हैं. हल दराबा, क्या उसने मारा? मारना अच्छी नाम बात नहीं है, दरबा तो हम कहेंगे माँ दराबा उसने दी. हल जी, दराबू, क्या उन सब ने मारा? माँ माँ दरबू, दरबू हल दरबता, क्या आपने मारा? ना माँ माँ दरबतू, दरबतू. अगर आपने माँ मारा भी हो तो दरबतू आप कहेंगे मैं भी नहीं मारा. कोई बच्चा रो रहा हो गली में, कोई पूछे इसको तूने मारा है, अगर मारा भी होगा तो वो कहेगा नहीं नहीं मैंने नहीं मारा. वो तो रोता हुआ बच्चा कहेगा नहीं नहीं इसी ने मारा. हल दरब तुम माँ माँ दरबना. माँ दरबना दरबना, माँ दरब. चलिए, ये जैदुन दो पेश के साथ असल हालत में होता है, इसको फाइल कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं. जब ये दो पेश से दो जबर की हालत में आ जाता है इसे कहते हैं मफूल, बदली हुई हालत, और इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैदन और जैदा. तो आइए इसको जुमले में लगा के देखते हैं. हल दरबा जैदा, क्या उसने जैद को मारा? वो जो बच्चा रो रहा था गली में उसका नाम जैद. माँ अब माँ उसे दरबा दरबा ज़ैदा, ज़ैदा उसने कहा नहीं जी, नहीं. हल दरबू जैदा, क्या उन सब बच्चों ने उसको मारा? उसका जवाब माँ माँ दरबू दरबू ज़ैदा ज़ैदा, हल दरब माँ दरबतू ज़ैदा माँ दरबतू ज़ैदा, उसने मारा भी हो तो कहता है मैं नहीं हूँ. हल दरब तुम जैदा, क्या आप सबने उस जैद को मारा? माँ दरबना ज़ैदा माँ दरबना तो ज़ैदा, फिर वो क्यों रो रहा है? वो खुद ही रो रहा है. बच्चा जिद करता है ना, रोता है कोई चीज लेने के लिए, किसी ने नहीं मारा होता फिर भी रो रहा होता है. या भूख लगी होती है, छोटा बच्चा होता है रो रहा होता है, उसे किसी ने नहीं मारा. आइए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये हमने तस्बीह पढ़ी थी रुकू की. जब रुकू से उठते हैं क़याम के लिए तो कहते हैं समी अल्लाहु लिमन, समिया सुन ली, अल्लाह अल्लाह ने, लिमन हमिदा जिसने उसकी तारीफ की. तो आज का जो हमारा सेट क्या है, उसमें पहला था दरबा, उसने मारा, ये हमने कर लिया. अगला सेट जो है ये नीले कलर में जो आ रहा है ये समिया के बाब से है. दरबा के बाब से सिर्फ एक ही, पहला समिया खुद है, समिया उसने सुना, दूसरा है आलिमा उसने जाना, तीसरा है आमिला उसने अमल किया. हमने 4 अबवाब पढ़े थे, फतहा, नसरा, दरबा, समिया. फतहा से हमने फतहा, फाला, जाला 3 अफाल. नसरा से हमने 4 पढ़े, नसरा, खलका, अबदा, ज़कर. दरबा से सिर्फ एक ही है, और समिया से 3 आते हैं, समिया, आलिमा, आमिला. आपकी किताब के आखिर में, उसी 1 के आखिर में, ये हर बाब के 10-10 दिए हुए हैं. वहां आप जब फतहा से देखेंगे वहां लिखा होगा फतहा, फाला, जमा, जाला, जहाबा, रफा, सहारा, नफा, रफा, नफा, दफा, ये 10 लिखे हुए हैं. जब आप नसरा से देखेंगे वहां भी 10 लिखे हुए हैं. नसरा, अब वो नसरा के साथ जो है वो आ जाएगा तरा का, और ये जकरा तो नहीं है, उसके अंदर जो है 10 आ जाएंगे. इसी तरह जो है दराबा के भी 10 दिए हुए हैं, दराबा, हमला, सबरा, जालमा, रफ, और जो है अकला, रफा, गफरा, और जो है उसी के साथ जो है कजबा, कदजा, कसबा, 3 काफ वाले आ जाएंगे. और समिया के भी इसी तरह 10 दिए हुए हैं आपकी किताब. समिया से जो है समिया, हाजिना, हासिबा, हाफिजा, आलिमा, आलिमा, आमिला, और इसी तरीके से जो है करेहा, खासिरा, और जो है नफा, या जो है वो है शाहिदा. तो ये जो है क्या 10-10 40 आपके दिए हैं, लेकिन आपके कोर्स में ये सिर्फ 11 हैं QC1 के जो आपको आने चाहिए. आपने प्रैक्टिस करनी है. आप किताब के आखिर में वो सफ़े खोलिए, वहां 10-10 हैं, उनके टेबल बनाना शुरू करें. टेबल उसमें बने हुए भी हैं, कुछ जो है वो 6 चाबियां बनी हुई हैं. आप उनके टेबल पूरे माजी के आज कर दीजिए, किताब को खोलें, और उसके साथ जो है ना आप उसे दोहरा लें. तो आपके ये जो है 40 एक दफा आप माजी के जब बना लेंगे तो आपके ये टेबल हमेशा के लिए आपके जहन में पक्का हो जाएगा.
یہ ٹیبل ہے اس شکل میں. یعنی فتح سے آپ دیکھیں گے فتح، فعل، جمع، جالا، ذہب، سہارا، رفع، نفع، دفع. اور نصرہ کو دیکھیں گے نصرہ سے ہے نصرہ، بلغہ، ترکہ، اور اس کے ساتھ ہے حشرہ، حکمہ، خرجہ، خلدہ، کفرہ، دخلہ، شکر. اور اسی طرح جب آپ اسے آگے دیکھیں گے دربہ کا تو دربہ، حملہ، صبرہ، ظلمہ، اور جو عرفہ، عقلہ، غفرہ، قدرہ، کسبہ، کذا. اور سمع کے دیکھیں گے تو سمع، حزنہ، حاسبہ، حافظہ، عالمہ، عاملہ، خاسرہ، راحمہ، شاہدہ. 40 سے. ابھی مجھے کچھ بھول رہے تھے، میں نے صرف آپ کے سامنے ایک نظر اسے دے کے بند کر دیا. اب 40 مجھ سے آپ سن لیں. فتح، فعل، جمع، جعل، ذہب، سہر، رفع، نفع، دفع، قسم. اس کے بعد آ جائیے نصرہ، بلغہ، ترکہ، حشرہ، حکمہ، خرجہ، کفرہ، خلدہ، دخلہ، شکرہ. دربہ، حملہ، صبرہ، ظلمہ، عرفہ، عقلہ، غفرہ، قدرہ، کسبہ، کذبہ. اور سمیہ میں دیکھ لیے سمیہ، حازنہ، حافظہ، حاسبہ، عالمہ، عاملہ، کرہہ، خسہہ، راحمہ، شاہدہ. 10. مطلب جسٹ ایک نظر میں نے دیکھا، جو 2-3 میرے آگے پیچھے بھول رہے تھے سب وہ یاد ہو گئے. تو آپ ایک دفعہ ان کو یاد مت کیجئے، میں یاد کرنے کا آپ سے نہیں کر رہا ہوں. آپ ان 40 کی پریکٹس کیجئے ماضی کی ایک دفعہ صرف. میرے کہنے پہ ایک دفعہ آپ اپنا کوئی فارغ وقت نکالیں. یہ 40 جو ہے دیکھیں ہم نے 11 2 منٹ میں کیے تھے، 11 جو ہے 2 منٹ میں آپ کے سامنے میں. تو 40 میں کتنے لگ جائیں گے؟ 10 منٹ لگے. چلیں آپ کا 1 گھنٹہ، ایک دفعہ 1 گھنٹہ لگا کے آپ ان 40 کے سب کے جو ہے مظاہرے کے پورے ٹیبل ماضی کے بنا دیں. سے جمع کا آپ نے نہیں بنایا تھا، جمع، جماؤں، جماعت کا، جماعتوں، جماعتوں، جمانا، جماعت. کتنا ٹائم لگا؟ ذہابہ سے ذہابہ، ذہابو، ذہابتہ، ذہابتم، ذہابتم، ذہابنا، ذہابت. یعنی ایک ایک کر کے ان کو کریں 40 کی پریکٹس. اس کے بعد اگر آپ کا ماضی کا ٹیبل آپ کو نہیں آتا تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے کیا ہی نہیں، دہرایا ہی نہیں. چلیے آئیے آج ہم نے کیا کرنا تھا. ہمارا جو ہے یہ کلیہ تھا فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. تو اس کے ساتھ ہم نے رکھا سمیع کا. تو کیا سمیع اس نے سنا، سمعون سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتم میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا، سمیعت اس عورت نے سنا. جی دہرائیے. جی سسٹر شاہین آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، آپ دہرا دیجیے اس ٹیبل کو. سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سمعت اس عورت نے سنا. گڈ، ایکسلنٹ. آئیے آج اس کا عربی مکالمہ دیکھیے. حل سامع کیا اس نے سنا؟ تو ظاہر نعم اس میں سمع. بات یہ کہیں گے نام سامع. جی ہاں اس نے سنی. حل سامعو کیا ان سب نے سنا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نام سامع. جی ہاں سنا. حل سمیتا کیا آپ نے سنا؟ اب سننے والا یہ نہیں کہے گا جی ہاں تم نے سنا، وہ کہے گا نام سمیتو. جی ہاں میں نے سنا. حل سمیتو کیا تم سب نے سنا؟ تو وہ کیا کہے گا؟ نام سمیتو. جی ہاں. نام سمینا. جی ہاں ہم سب نے سنا. دیکھیں ایک لفظ ہے قرآن، اس پہ 2 پیج تھے قرآن، لیکن جب یہ الف لام اس کے ساتھ لگ گیا تو یہ کب بن گیا؟ القرآن. یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب معرفہ کرتے ہیں الف لام لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تنوین غائب ہو جاتی ہے. الف لام آتا ہے تنوین غائب. 2 پیش ہے، 1 پیش رہ جاتا ہے. 2 زبر ہے، 1 زبر رہ جاتا ہے. 2 زیر ہو تو 1 زیر رہتا ہے اس پہ جس پہ الف. تو یہ کیا ہو گیا؟ القرآن ہو گیا. قرآن سے کیا ہو گیا؟ القرآن. یہ اس کی اصل حالت ہے، فاعل ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے. اب جب اس کا یہ 2 پیش کی بجائے 2 زبر ہم کرتے ہیں تو الف لام لگاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ 1 زبر رہ جاتا ہے. القرآن یہ کیا ہے؟ یہ آبجیکٹیو مفعول ہے. اس کو ہم جو جملے میں استعمال کریں گے. آئیے دیکھیں. هل سمع القرآن
नाम समी हल समीउल कुरान, क्या उन सब ने कुरान सुना? नाम समीउल कुरान। हल समीतल कुरान, क्या आपने सुना ना? नाम समीतुल कुरान, क्या मैंने कुरान सुना? हल समीतुल कुरान, क्या आप सब ने कुरान सुना? नाम समीना कुरान। तो आगे है हमारा आलिमा का टेबल। आलिमा वाउन लगाया आलमू अलिमू बन, ताज लगाया आलम आलिमता बन गया, तू लगाया आलिमतू बन गया, इस लगाया आलिमतू बन गया, ना लगाया ना, और ता साकिन लिया। अलीमा उसने जाना, अलीम उन सब ने जाना, अलीमता आपने जाना, अलीम तू मैंने जाना, अलीम तुम आप सब ने जाना, अलीमना आप सब ने जाना, अलीमत उस औरत ने जाना। जी आप ऐसे कौन दोहराना चाहता है? दोहराइए इसे। जी सिस्टर खालदा दोहराएं जी। आलिमा उसने जाना, अलीमून सबने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलीमत उस औरत ने जाना। जी सिस्टर शाहीन आपका भी हैंड उठा हुआ है, अभी करा दीजिए। अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। गुड। जी सिस्टर नाजिमा आप भी दोहरा दीजिए। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना, आलिमत उस औरत ने जाना। गुड। तो आइए आखिरी क्या रह गया? आमिला। आमिला वाउन लगाया आमिलू बन गया, ता लगाया अमिलता, तू लगाया अमिलतू बन गया, तुम लगाया आमिल तुम बना, ना लगाया आमिल ना बन गया, ता साकिन लगाया तो आमिला हुआ। आमिला उसने अमल किया, आमिल उन सब ने अमल किया, आमिल था आपने अमल किया, आमिल तुम मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने अमल किया, आमिल उस औरत ने अमल किया। जी दोहराएं जी सिस्टर शाहीन दोहराइए, आपका हाथ सबसे ऊपर है। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमिलता उसने आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया, अमीलत उस औरत ने अमल किया। सिस्टर खालदा आप भी दोहरा दीजिए। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, लत आमिलत आमिलत उस औरत ने अमल किया। ये सिस्टर नाजिया सॉरी नाजिमा आप भी दोहरा दीजिए। आमिला आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया। गुड एक्सीलेंट। आइए आज ने पहले जो है 9वें सबक में 3 अफ़ाल पढ़े थे, कौन से थे? फ़ाला फ़तहा जाल, और हमने इनके माजी के टेबल कैसे बनाए थे? फ़ाला फ़ालू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना फ़अल, फ़तहा फ़तहू फ़तहता फ़तहतू फ़तहतुम फ़तहना फ़तहत, जाला जालू जालता जालतू जालतुम जालना जालत। फिर हमने दूसरे दिन ये 4 पढ़े, नसरा खलका जकरा अबद, और इनके टेबल माजी के कैसे थे? नसरा नसरू नसरता नसरतु नसरतुम नसरना नसरत, खलका खलकू खलकता खलकतू खलकतुम खलकना खलकत, ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतू ज़करतुम ज़करना ज़करत, अबदा अबदू अबदता अबदतू अबदतुम अबदना अबदत। और आज हमने जो 3 पढ़े वो पढ़े, पहले दरबा का अकेला पढ़ा, दरबा दरबू दरबता दरबतू दरबतुम दरबना दरबत, और उसके साथ हमने समिया के जो है 3 पढ़े। समिया के कौन से थे? समिया समेऊ समेता समेतु समेतु समीना समियत, अलिमा अलिमू अलिमता अलिमतु अलिमतुम अलिमना अलिमत, आमिला आमिलू आमिलता आमिलतु आमिलतु आमिलना। ये आपके 11 अफ़ाल हैं, इनको याद कर लीजिए।
آپ کے کورس میں بھی کیا رہا ہے، اور ان کا ماضی کا ٹیبل آنا، کیوں کل آپ کا جو ہے وہ کیا ہے ریویژن ہے مڈ کوئز کی. آپ کے پہلے 11 سباق جو ہیں ان پہ آپ کا کوئز ہوتا ہے مڈ کوئز. کل آپ کی کلاس ہے، کل انشاءاللہ ہم جو اب تک ہم نے 11 سباق پڑھے ہیں ان کی میں دہرائی کرا دوں گا آپ کو. اور اگلے جمعے والے دن جو ہے، اگلے ہفتے جمعے والے دن آپ کا کیا ہوگا مڈ کوئز. تو کل دہرائی کرانے کے ساتھ ہی آپ کو انشاءاللہ سیمپل کوئز جو ہے وہ مڈ کوئز کا دے دیں گے. آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا، اور جو آپ کے ہوم ورک ہیں ان کی پریکٹس کیجئے گا، کھول کے دیکھیے گا، کوئی رہتے ہیں انہیں کر دیجیے گا. تو انشاءاللہ مڈ کوئز آپ کا جو ہے جمعے کو ہوگا. تو آئیے آپ کو جو ہے کیا ہے یہ اس کا پریکٹس کرنے کا طریقہ بتائیں. مثلا یہ ایک فعل ہے فعالہ، آپ ٹیبل بنانا چاہتے ہیں. فعالہ پہلے تو صیغہ یہ خود ہو گیا. دوسرا کیا ہے، اس کی نشانی ہوتی ہے اس کے آخر میں زبر. پھر اس کے ساتھ واو الف لگائے تو یہ کیا بنے گا فعلو. پھر اس کے ساتھ تا جوڑ دیجیے کیا بنے گا فعلتا. تو جوڑ دیجیے یہ کیا بن جائے گا فعلتو. تم جوڑ دیں کیا ہوگا فعلتم. نہ جوڑ دیں فعلنا، اور تا ساکن جوڑ دیں تو کیا ہوگا فعل. اسی طرح فتح ہے، فتح زبر آ گئی، یہ تو پہلا خود ہو گیا. دوسرا فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا فتحت. تیسرا جعلا، اسی طرح جعلا سے جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا جعل. اسی طرح آپ نے درابا سے بنا لینا ہے. درابا سے کیسے بنے گا درابو دربتا دربتو دربتم دربت. پھر سمیہ سے بنائے سمیہ سمیو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا سمیات. علمہ علمو علمتا علمتو علمنا علمت. اسی طرح عملہ عملو عملتا عملتو عملتم عملنا عملت. اور جو ہے پھر نصرہ سے بنائی یہی. نصرہ خود ہو گیا زبر کے ساتھ، نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا نصرت. پھر جو ہے خلقہ سے کریں، خلقہ خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا خلقت. ذکرہ ذکرو ذکرتا ذکرتم ذکرتم ذکرنا ذکرت. عبدا عبدو عبدتا عبدتو عبدتم عبدنا عبدت. یہ 11 تو آپ کو آنے چاہیے. یہ آپ کے سلیبس میں کورس میں انہی سے آپ کے کوئز بھی آتے ہیں، انہی سے آپ کے جو ہے وہ ہوم ورک بھی آتے ہیں، اور یہ آپ کے بنیادی 11 ہیں. باقی جس کا شوق ہے ہمت ہے تو وہ یہ QC1 کی کتاب کھولیں، اس کے آخری 2 پیجز کے اندر یہ چاروں ابواب سے 10 دیے ہوئے ہیں. ان کو ایک دفعہ جو ہے یہ اس مرحلے سے گزار دیں. جیسے یہ میں نے ایک ایک کو رکھ کے پورا ٹیبل بنایا ہے، آپ جو ہے ان کو جو ہے رکھتے. مثلا آپ کو فعلا فتح فعلا آپ نے کر لیا، جمع جالا میں جالا کر لیا. جمع سے جو ہے بتائیں جمع جماؤ جماعتا جماعتو جماعتم جمانا. اس کے بعد اس میں ہے ذہابہ ہے، ذہابہ ذہابو ذابطہ ذابتو ذابتم ذابنا ذاب. اس کے بعد ہے سہارا ہے، سہارا سہارو سہرتا سہرتو سہرتم سہرنا. پھر ہے رفع ہے، اس کے اندر رفع رفعو رفعتا رفعتو رفعتم رفعنا رفعات. پھر اس کے بعد ہے دفع دفع دفعو دفعتا دفعتو دفعتم دفعنا. نفع نفع نفعو نفعتا نفعتو نفعتو نفعت. یعنی اس طرح آپ اس کو جب ایک دفعہ کر لیں گے 40 افعال پر، آپ کے یہ 11 تو کہیں نہیں ہے. یا کم از کم اگر یہ فارمولہ آپ سامنے لکھ کر ان 11 کی ہی مشق کر لیں اچھی طرح، پھر اس کو چھوڑ دیں اور زبانی دہرائیں. میرا نہیں خیال کہ آپ کو ماضی کے اندر جو ہے کوئی غلطی یا کوئی وہ ہو سکتا ہے کہ کیسے ٹیبل بنے. تو آئیے، ٹائم صرف 1 منٹ رہ گیا ہے، اس لیے سے سوالات میں دکھا دیتا ہوں. ادوالین کا مطلب ہے بڑھتے ہوئے، الفلاح کا مطلب ہے کامیابی، آتینا دے ہمیں. توحید کا بہترین کون سا تصور دیتی ہے سورت اخلاص. توحید کے اہم پہلو کیا ہیں، ذات حقوق صفات طاقت چاروں ہیں. اگر میں شیطان کی سنتی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے، یا سنتا ہوں شیطان کی عبادت کرتا ہوں. شیطان اور الصمد کا مطلب ہے بے نیاز. لم یلد کے معنی ہے اس نے نہیں جنا. میں سورت اخلاص کیوں پڑھتا ہوں، یہ ایک چھوٹی سورت ہے، اس سے عقیدہ خالص ہوگا، یہ آسان ہے، 1 تہائی کے برابر، چاروں جواب درست ہیں. احد کے 2 معنی کیا ہیں، ایک اور کوئی. کفون کا مطلب ہے ہمسر یا برابر. ولم یکن کے اندر کتنے ٹکڑے ہیں، 3 ہیں. وا لم اور یکن خود. سورت اخلاص کی محبت نے ایک صحابی کو کیا کیا، حرکات میں
پڑھنے پر ابھارا اور جنت میں داخل کرا دیا۔ من فعل کے معنی ہے کس نے کیا۔ جعل اللہ کا ترجمہ ہے اللہ بنایا۔ خلق السماوات کے معنی ہے اللہ نے پیدا کیے بہت سے آسمان۔ حل دربتا کے معنی ہے ما دربتو، یعنی جواب ہوگا ما دربتو، اور ان لوگوں نے نہیں مارا وما دربو۔ سمیع اللہ کے معنی ہے اللہ نے سن لیا۔ سمیعنا کے معنی ہے ہم نے سنا۔ حل سمیت القرآن کا جواب ہوگا نام سمیت القرآن۔ حل سمیتم الاذان کا مطلب ہے نام سمیعنا الاذان۔ قد علمہ کا ترجمہ ہے تحقیق اس نے جانا۔ وعاملہ کا معنی ہے اور اس نے کام کیا۔ عملنا کا واحد ہوگا عملتو۔ حل عاملہ جواب ہوگا نام عاملو۔ تو یہ تھے سوال جواب۔ تو اب آپ کا اگر کوئی سوال ہے آپ پوچھ لیجئے۔ جی آپ میں سے سر کسی یہ کا اگر کچھ، جی سسٹر۔ سر یہ سیٹ یہ الگ الگ کیوں بنائے جاتے ہیں؟